چلیے میں فٹافٹ آپ کو بتا دوں کہ جادو جو سحر ہے وہ کتنے قسموں کا ہے اور اس کے سمٹمز کیا ہیں اور پھر اس کا علاج کیسا کرنا ہے. اگر آپ لوگ نوٹ کرنا چاہتے ہیں علاج کے بارے میں، قرآن کی آیتیں ہیں، آسان ہیں، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، مگر بہتر ہے کہ آپ ایکسپرٹ کے پاس جائیں تاکہ وہ جو ہے نا آپ کے سمٹمز کے حساب سے آپ کا علاج کر سکیں. تو یہ جو آیتیں ہیں یہ عام طور پہ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر نظر وغیرہ لگ گئی تو آپ یہ آیتوں کو پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی نوجوان ہے، شادی ہو گئی مگر بیوی سے نہیں مل پا رہا ہے تو وہ آیتوں کو پڑھ سکتا ہے. بڑا آسان یہ نسخہ ہے، آپ کو کسی تعویذ یا گنڈے پلیتے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بس آیتیں آپ کو پڑھنا ہے. سب سے پہلے قسم کا سحر اس کو بولتے ہیں سحر تفریق. سحر تفریق میں میاں بیوی کے بیچ میں درار، یا پھر باپ بیٹے میں، یا بھائی بہن میں، یا بھائیوں میں، یا بزنس پارٹنرز میں، یا اسی طریقے سے جو ہے نا رشتہ داروں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے سحر تفریق کیا جاتا ہے. تو اس کے سمٹمز کیا ہیں کہ ایک شخص جو کسی کو پسند کرتا تھا یا پھر عام جو ریلیشن ہوتا ہے اچانک وہ نفرت میں بدل جاتا ہے. وہ نفرت میں ایسا بدل جاتا ہے کہ وہ اس کی شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتا. وہ باہر اچھا رہتا ہے، عام طور پہ وہ عام اپنی زندگی میں اچھا رہتا ہے، مگر جیسے وہ بیوی کو دیکھتا ہے اس کی شکل ذری بھی برداشت نہیں کرتا اور اس کا چھوٹا سا بھی عمل جو ہے نا اس کو بڑا برا لگنے لگتا ہے. اور اسی طریقے سے بیوی کے اوپر اگر وہ کر دیا گیا تو وہ شوہر سے چڑنے لگتی ہے، اس سے نفرت کرنے لگتی ہے. اور اچانک یہ ہوتا ہے، اچانک محبت نفرت میں بدل جاتی ہے، اچانک جو ہے نا درار پڑ جاتی ہے رشتہ داری میں. تو بہرحال اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ علاج کے 3 سٹیجز ہیں. سب سے پہلا سٹیج ہے، اس میں جس کے گھر میں علاج کر رہے ہیں آپ لوگ ان کو پہلے بٹھا کر عقید توحید کا درس دینا ہے کہ بھائی گھر میں نیموا، ناریلاں اور اس طریقے سے گنڈے، یہ بھلاوے اور یہ سیپیاں نہیں رہنا، یہ مرچیاں یہ سب نہیں رہنا. تو پہلے ان کو جو ہے نا بٹھا کے عقیدے کا درس دے دینا، عقیدہ سمجھانا کہ عقید توحید کیا ہے، صحیح عقیدہ کیا ہے، پہلے ان کو سمجھانا کیونکہ یہ ضروری ہے. آپ وہ رکھنے کے بعد قرآن پڑھیں گے شیطان اور خوش ہوتا، کیونکہ وہ رکھنے کے بعد آپ کیسا قرآن، مطلب گندی چیز رکھ کے آپ قرآن کیسا پڑھتے ہیں. تو بہرحال پہلے گندی چیزوں کو اپنے گھر سے صاف کرنا ہے. اور اس طریقے سے ابا کی، دادا کی، پرنانا کی جو فوٹو دیواروں پہ لگی ہوئی رہتی نا تو وہ بھی پہلے صاف کرانے لگا دینا کہ یہ بھی نکال دو. اور اس طریقے سے بہت سارے لوگوں کے گھروں میں یادگار کے طور پہ بھی لوگ اپنے دادا پردادا کی بھی فوٹو لگا کے رکھتے بڑے بڑے، تو وہ سب سے پہلے نکالنا ہے کیونکہ رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے. اور اس طریقے سے اگر سمجھیے گھر میں ٹی وی وغیرہ بہت زیادہ چل رہا اور صبح شام ٹی وی وغیرہ چل رہا تو وہ بھی بند کروانا ہے، کیونکہ بہت سارے کیسز ایسے بھی تھے جس میں جن آ گیا اور یہ بولا کہ میں میوزک سے آ گیا، کیونکہ میوزک جو ہوتی ہے یہ جنات کی غذا ہے. میوزک سے جن بہت متاثر ہوتا، اور خاص طور پہ اسلام کو چھوڑ کے جتنے مذہب ہیں جب سب میں آپ دیکھیے میوزک عبادت کا ذریعہ ہے. قوالیوں میں دیکھیے، بھجن میں دیکھیے، کرسچنس کے پاس چرچوں میں دیکھیے، ہر ایک بدھسٹ میں دیکھیے، ہر ایک کے پاس میوزک ایک عبادت کا ذریعہ ہے. کیوں؟ کیونکہ میوزک سے شیطان خوش ہوتا ہے. اور اسلام کو چھوڑ کے جتنے مذہب ہے وہ سب طاغوت ہے اور اسلام ایک سچا مذہب ہے، اور اسلام ایک واحد مذہب ہے جو کہتا ہے کہ میوزک حرام ہے. تو بہرحال پہلا سٹیج یہ ہے کہ میوزک کو گھر سے پہلے بند کروانا ہے. اور گھر میں عورتیں حجاب نہیں کرتی تو ان کو حجاب کی تلقین دلانا ہے. اور اس طریقے سے کوئی اسموکنگ، سگریٹ، گٹکا، شراب وغیرہ بھی پیتا ہے تو سب سے پہلے وہ چھڑوانا ہے اس کو. اور اس کے بعد جو سیکنڈ سٹیج ہے اس میں ان کا علاج کرنا ہے. اگر کوئی نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو نوٹ کر لیجئے. سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی 1 سے لے کے 5ویں آیت، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہاں سے لے کے ان الذین کفروا سواء علیہم وہ آیت تک. اس کے بعد سورہ بقرہ کی 102 آیت. اور میں نے خود دیکھا ہے بہت سارے کیسوں میں سورہ بقرہ کی 102 آیت جب پڑھی جاتی ہے اور خاص طور پہ یہ والی جگہ جہاں پہ وما کفر سلیمان وما کفر سلیمان بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے تو جنات بڑے تلملا جاتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کی ایک ایک آیت سے بھی جن بڑا تلملا جاتا ہے، بڑا پریشان ہو جاتا ہے، بڑا بخلانے لگتا ہے. تو بہرحال سورہ بقرہ کی 102 آیت اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی 163 آیت اور آیت الکرسی بھی بڑی بھاری چیز ہے. ہم اس کو انڈرمائن کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ آیت الکرسی تو ہم ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں، مگر آپ کو بتاؤں کہ آیت الکرسی بڑی بھاری چیز ہے، بڑی پاورفل چیز ہے. تو بہرحال آیت الکرسی پڑھنا ہے. اس کے بعد سورہ بقرہ کی 285 اور 286 آیت، یعنی کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، وہاں سے لے کے انت مولانا وانصرنا علی القوم الکافرین وہاں تک پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کی 18 سے 19 آیت.
یہ نوٹ کر لیجئے، آپ کو نظر کا علاج کرنے میں بھی بڑے کام آتی آیتیں. سورہ آراف کی 54 سے 56 آیت اور سورہ آراف کی 117 سے 122 آیت، اور اس طریقے سے سورہ یونس کی 81 سے 82 آیت اور سورہ طٰہٰ کی 69 آیت اور سورہ مومنون کی 115 سے 118 اور سورہ صافات 1 سے لے کے 10. میں آپ کو بتاؤں سورہ صافات بھی بہت بھاری ہے. سورہ صافات خاص طور پہ والصافات صفا فالزاجرات زجرا، اس میں بھی میں نے دیکھا کہ بہت سارے جن تلملا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. سورہ صافات بھی بڑی بھاری چیز ہے. اور سورہ احقاف کی 29 سے 32 آیت اور سورہ رحمان کی 33 سے 36 آیت اور سورہ حشر کی 21 سے 24 آیت اور سورہ جن کے 1 سے لے کے 9 آیت اور سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس. اور بعض کیسوں میں اذان بھی دینا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اور اس میں کیا ہے نا، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ آیت کی کون سی جگہ کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. مطلب آیتوں میں کچھ جگہیں ہیں جس کو بار بار ریپیٹ کرنے سے جن بڑا پریشان ہوتا ہے، بڑا تلملا جاتا ہے. تو وہ ایکسپیرینس سے معلوم ہوتا ہے کہ کون سی آیت کو کتنی بار ریپیٹ کرنے سے وہ پریشان ہو جاتا ہے. تو بہتر ہے کہ جو ایکسپرٹ ہیں ہم ان کو پوچھ لیں، وہ بتا دیں گے کہ کون سی آیت کو کہاں پہ ریپیٹ کرنا ہے. اور جب یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جیسے یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اگر اس کے اوپر جن ہے تو وہ ظاہر ہو جاتا ہے. وہ شخص کانپنے لگتا ہے، چیخنے لگتا ہے، اور جن اس کے اوپر ظاہر ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے بات کرتا ہے. تو سب سے پہلی چیز اس سے یہ پوچھی جاتی ہے کہ اس کا نام کیا ہے، اور پھر دوسری چیز یہ پوچھی جاتی ہے کہ اس کا مذہب کیا ہے. اور اکثر جادو کے کیسز میں عیسائی جن پائے جاتے ہیں اور ہندو بھی رہتے ہیں اور بہت سارے کیسوں میں مسلمان بھی رہتے ہیں. تو بہرحال اگر وہ عیسائی ہے تو ان کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، ان کو کلمہ بھی پڑھایا جاتا ہے. اور اس طریقے سے ہندو ہے تو ان کو بھی کلمہ پڑھایا جاتا ہے. اگر مسلمان ہے تو اس کو تاکید کی جاتی ہے کہ مسلمان ہے کہ تو کسی جادوگر کے لیے کیوں کام کر رہا ہے، یہ تو کفر ہے، اگر تو اس حالت میں مر جائے گا تو تو جہنم میں جائے گا. تو اس کو ڈرانا ہے جہنم کی آیتیں بتا کر. اور اسی طریقے سے اس سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کس ذریعے سے تو آیا. بہت سارے کیسوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جن یہ بول دیتا ہے کہ یہ لڑکی مجھے پسند ہے، یہ لڑکی مجھے پسند ہے اس لیے میں آیا. یا جن یہ بولتا ہے کہ لڑکا مجھے لیڈی اگر جن ہے تو وہ بولتی ہے کہ لڑکا مجھے پسند ہے اس لیے میں آ گئی. یا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم کہیں پہ کوئی چیز پھینک دیتے ہیں، مثال کے طور پہ بڑا سا پتھر ہے یا گرم پانی ہے یا پھر کوئی بھی چیز ہے، ہم ایسے ہی پھینک دیتے ہیں. تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی جن بیٹھے رہتے ہیں، ہم کو دکھتے نہیں ہیں. جن یہاں پہ بیٹھا ہے وہاں پہ بیٹھا ہے، ہم کو دکھتا نہیں ہے جن. تو ہم اس پہ کوئی چیز پھینک دیے تو وہ غصے میں آ کے بدلہ نکالنے کے لیے آ جاتا ہے. تو بہرحال ایسی حالتوں میں بھی جن آ جاتے ہیں. تو بہرحال اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آنے کی وجہ کیا ہے، کیوں آیا. تو بولتا ہے کہ یہ وجہ ہے، اس نے فلاں ٹائم پہ مجھے نقصان پہنچایا تھا، ایسا کیا تھا. تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی، آپ جیسے اس کو دیکھ رہے ہو وہ تم کو نہیں دیکھ سکتا، وہ تم کو نہیں دے سکتا، تو بھائی معاف کرنا چاہیے. بہرحال جو بھی ہے، اگر وہ ضد کر رہا ہے نہیں نکلنے کی تو پھر جہنم کی آیتیں اس کو سنائی جاتی ہیں. المہم بتانا مقصد یہ ہے کہ جن اگر وہ ہوتا ہے تو اس سے بات کر کے اس کو نکال دیا جاتا ہے. اگر جادو ہے تو جن کہہ دیتا ہے کہ اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے. تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ جادو کس چیز پہ کیا گیا ہے. تو عام طور پہ وہ بتا دیتے ہیں کہ کھانے کے ذریعے. اور تھوڑے کیسز میں نے دیکھے ہیں، مطلب میں علاج نہیں کرتا، جس کے پاس علاج چل رہا تھا تو میں نے کیسز ایسے دیکھے جس میں اس نے کہا کہ بغیر کھانے کے ذریعے ڈال دیا گیا ہے، یا جو ہے نا ڈبل کے میٹھے سے ڈال دیا گیا ہے. اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ پانی کے اوپر پڑ کر وہ کھانے کے اوپر ڈال کے کھانا کھلا دیا جاتا ہے. تو جادو کرنے کے بہت طریقے ہیں جس کے ذریعوں سے اس قسم کی چیزیں کی جاتی ہیں. تو بہرحال اگر وہ جادو کے ذریعے آیا ہے تو وہ بتا دیتا ہے کہ میں جادو کے ذریعے آیا ہوں. تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کہاں پہ یہ جادو دفن ہے. تو سمجھو اس نے کہہ دیا کہ فلاں قبرستان ہے، قبرستان کے پیچھے کی دیوار کے پیچھے یہ جادو دفن ہے. تو فوری اسی وقت کسی کو بھیجنا وہاں پہ اور پتہ لگانا کہ کیا یہ سچ بول رہا ہے جھوٹ، کیونکہ 99% جن جھوٹ بولتے ہیں. کچھ کیسوں میں ایسا بھی ہوا کہ جن آ رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، پھر دوسرے دن اور ایک جن آ گیا، وہ کلمہ پڑھا، تیسرے دن اور ایک جن آ گیا، کلمہ پڑھا، چوتھے دن اور ایک جن آ گیا، کلمہ پڑھا. اور جو بیچارے ماشاءاللہ قرآن کی روشنی میں علاج کر رہے تھے وہ بیچارے جو ہے نا مخلص ہے، علاج کرتے جا رہے تھے، جن آتے جا رہا ہے، کلمہ پڑھاتے جا رہے، اور وہ بھی خوش ہوتے جا رہے کہ جو ہے نا 22 جن آ کے کلمہ پڑھ لیے، 22ویں دن آ کے بول رہا 22 دن میں ان کو الو بنا دیا. تو بہرحال جن جو رہتے ہیں نا یہ جھوٹ بہت بولتے ہیں اور الو بہت بناتے، کبھی بھی ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے. تو سب سے پہلے پتہ لگانا کہ یہ جو بول رہا فلاں جگہ بتا رہا، تو پہلی فرصت میں معلوم کرنا ہے کہ وہاں پہ صحیح بھی دفن ہے یا نہیں ہے. تو کسی کو بھیجنا وہاں پہ. تو جیسے اگر وہ چیز مل جائے تو اس کو فوری ختم کر دینا،
اس کا عمل جو ہے نا ضائع کر دینا. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ابھی جو میں آپ کو آیتیں بتایا وہ آیتوں کو پانی کے اوپر پڑھنا ہے, اور اگر ہو سکے تو پانی کے اندر تھوڑے سے زعفران کی ڈنڈیاں جو ہے وہ ڈال کے تھوڑا سا آپ اس کو پیلا کر دے کے اس کے اوپر یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں ایسا پڑھنا ہے مانو آپ کا تھوک اس کے اندر گرے, یا پھر تھوک نہیں گر رہا ہے تو پھر پڑھنے کے بعد اس پہ آپ پھونک دیں پانی کے اوپر. پانی کے اوپر پھونکنے کے بعد یہ جو چیزیں آپ کو ملتی ہیں, مثال کے طور پہ اس نے سمجھو کسی پلیتے پر یا پھر کسی تعویذ پر یا پھر کوئی چیز پر یا پھر آپ کے بالوں پر اس نے یہ عمل کر دیا ہے, اور آپ کو وہ چیز فلاں جگہ دفن ہوئی مل گئی, تو آپ اس کو لے لو اور وہ پانی میں ڈال دو. پہلی فرصت میں اس کو لو اور پانی میں ڈال دو, اور وہ پانی کو ایسی جگہ پہ پھینک دو جہاں پہ لوگوں کا چلنا پھرنا کم ہے, بہتر ہے جہاں پہ لوگوں کا چلنا پھرنا کم ہے, یعنی کہ جھاڑ کا کنڈا ہے یا پھر کوئی کونا ہے جہاں پہ لوگ چلتے پھرتے نہیں ہیں, تو وہاں پہ اس کو ڈال دینا ہے. تو انشاءاللہ اس سے وہ جو عمل ہوتا ہے جادو کا وہ ختم ہو جاتا ہے.